ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے ایک جانب لڑکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا دائیں پاؤں بہت زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی، وہ در سے کرائی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی ہو رہی تھی۔ بر وقت اس نے سیدھے ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچا کر اترا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور کہیں سے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا۔ کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر سڑک کے ایک طرف گر گئی تھی، سو بچی رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا اور تب اس کی نگاہیں روش پہ پڑی جہاں اسے ابھی ابھی ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل اس کی ساری توانائی جیسے واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا، قدرے لنگڑا کر چلتی وہ ان تک پہنچی۔ وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے کرا رہے تھے، تایا ابا، تایا ابا۔ وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں سے اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب، یا اللہ، وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر۔ او خدایا، وہ مجھے بچاتے بچاتے۔ شدید جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ دبا کر رکھے تو لمحوں میں ہاتھ گیلے سرخ ہو گئے۔ تایا بند ہوتی آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ۔ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بامشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ جب سے پہلے اسے کیا کرنا تھا۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوئی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت پہ تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلاتی۔ جاؤ دیکھو، گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے، کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے بتایا، او خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر، اس نے پکارا، مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو، وہ دبی چلائی، پہلے تسی منہ تے ٹکو۔ وہ اکھلا گیا تھا۔ اوفو، میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ تایا کے سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسی ہی سنائی دے رہی تھیں۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا۔ تایا ابا، پلیز آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کے اسباب سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں، پھر آنکھیں بند کر دیں۔ وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکیں؟ عبایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ عبایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی، مگر نہیں، کیسے روکے؟ اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا، اپنے سٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا۔ کیچر میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا اور گردن کی پشت پہ آ گرا۔ چہرے کے گر سے لٹیں نکل کر اطراف میں جھولنے لگیں۔ تایا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ کپڑوں کو جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پہ دبا کر رکھا۔ تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، ان کو جلدی سے اسپتال لے چلتے ہیں۔ اس نے ایک بات ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے، سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔
वो हक्का बक्का से देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर कर आओ, वो गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछल खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर कार में डाल रहे थे। फर्रुख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए इसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फर्रुख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। जफर ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से बैक व्यू मिरर से इसको देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक इनके जख्म को स्याह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफर को ताया से ज़्यादा इसकी फिक्र थी। ओफो, जो कहा है वो करो, तेज चलाओ गाड़ी। जफर चुप हो गया, मगर वो बेहद गैर आरामदेह था। चंद ही मिनट बाद इसने कार घर के गेट के सामने रोकी। हया ने चौंक कर इसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर इन्हें वहां रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी, मैं आया। जफर वह चंबे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाज़ा बंद किया, एक दुपट्टा इसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओ जफर, इसने जैसे थक कर नफ़ी में सर हिलाया, फिर तयशुदा सफ़ेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था। वो पहचानती थी। ताया नींब आंखों से इसे देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी जफर, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफर ने होले से सर झटका। 2 खानदानों में वक्त डालकर अब हयाबाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। जेर लब वो कबकी से बुड़बुड़ाया था। इसे एकदम ज़ोर से हंसी आई, मगर बामुश्किल वो दबा गई। इस बदतमीज़ जफर को वो तो बाद में पूछेगी। फर्रुख अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। इन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस इसे आगे धकेलते वो खुद भी तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफ देह होता है, मगर फर्रुख का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पे चीर फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे जख्म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फ़ोन मत करना अभी, सब खामख्वाह परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टाँके लगवा कर इनको घर ले जाएंगे और तुम्हें तो चोट नहीं आई। फर्रुख से ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे से ख्याल आया, नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसने नहीं बताया कि इसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी, इतने मामूली जख्मों को लेकर क्यों परेशान होती। जहान, पता नहीं वो कहाँ था, इसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है। इसका ज़हन फिर इस नहज पे भटकने लगा। तभी फर्रुख ने कहा, तुम जफर के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं। इसने शाइस्तगी से पेशकश की थी। एक ज़माने में वो साइमा ताई के बकौल इसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी, इसके पर्दे के बाइस या फिर जहान की आमद के बाइस वो मोहतात हो गया था। मैं ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फर्रुख गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को इसने वहीं से कॉल करके इतला दे दी थी। ये भी कह दिया कि अभी किसी को मत बताएं। ज़ीशान अंकल अब्बा के साथ ही घर पे थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह इनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई। इसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज का ही दिन था? यूँ लगता था कि इस बात को सदियाँ बीत गईं। ओ अब्बा, इनसे माजरत कर लें, मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर इसने इन दोनों को वलीद के मुतल्लिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। इकदाम कत्ल था और जद में यताया फुरकान असगर भी आए थे। अब्बा का गम गुस्से से बुरा हाल था। इसने इन्हें खुदा ने और घर में से किसी को भी बताने से मना कर दिया कि वो लोग भी वापस आ ही रहे थे। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फर्रुख और जफर के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुँचे। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से इनको फर्रुख ने सहारा दे रखा था, दूसरी तरफ से हया ने इनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेख्तियार रुकी। एकदम से बहुत कुछ याद आया था। वो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, ताया ने नकाहत भरी आवाज़ में इसे जैसे उकताकर डांटा था। इसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा। बामुश्किल जी कहकर वो इनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हुए।
اس نے سیاہ ابایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا ابا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فاروق؟ حیا، سائمہ تائی، سونیا بھابھی، ارم سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے۔ فاروق سب کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد دے رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پہ لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاثر سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ولید لغاری نے ہمیں کار سے ٹکر ماری تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی؟ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال؟ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں یک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی اسٹال تھی۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی اسٹال لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس اسٹال کو کبھی نہیں دھوؤں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لیں۔ سائمہ تائی حق و دک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا خراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی اور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ ابا کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اب ہر ممکن طور پہ ولید کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ وہ اب تک تھک گئی تھی، سو وہاں سے اٹھائی۔ کچن سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا ظفر چائے کے برتن دھو رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے سر مزید جھکا لیا۔ سنو ظفر، وہ باہر جانے سے قبل ایک لمحے کو رکی۔ ظفر نے سر جھکائے ہوئے ہی جی کہا، جیسے آج وہ اسے دیکھ لینے پہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اور یقین کرو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے مگر اندھی نہیں ہے۔ ظفر نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے مابین سر اس بات میں ہلا دیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی، لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پہ رکھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، سو اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ 1 2 3، پھر کتنی دفعہ اس نے بار بار وہ فلم دیکھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو جیسے وہ اس کے اثار سے نکلی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ کیوں کبھی یہ نہ جان سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جہان ہے۔ بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، تب جس طرح جہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میجر احمد کا انداز، آواز بے حد مختلف سہی، مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا۔ پھر بھی وہ جان سکی۔ جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس نے فون کال کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ جہان تھا جو اسے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس کمرے میں تھی۔ پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار سے مارتے ہوئے دیکھا تھا تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکی کہ وہ وہیں تھا، اس کے پاس ہمیشہ کی طرح ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے، اور حالے نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی۔
तब ही वो अब्दुर्रहमान पाशा के जिक्र पे इतनी टची हो जाती थी। सारी कड़ियाँ मिलती जा रही थीं। जब तक आप ये बॉक्स खोलेंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। ये पिंकी ने कहा था और तब इसने जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनसे वो समझे कि डॉली की ज़िंदगी बेयकीनी का शिकार है। वो अपने बारे में हर वक्त ऐसी बातें क्यों किया करता था, हर वक्त मौत के लिए, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार। जहाँ सिकंदर ऐसा क्यों था और अब वो कहाँ था? एकदम वो चौंक कर उठी। हाँ, भला अब वो कहाँ था? ये वीडियोज़ पुरानी थी, इसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत नहीं थी, मगर वो सब इस वक्त बेमानी था। अहम बात यह थी कि वो इस वक्त कहाँ था। इसने फ़ोन निकाला और इसका हर वो नंबर ट्राई किया जो वो जानती थी, मगर सब बंद थे। शायद फूफो को कुछ इल्म हो। वो उठी, वज़ू करके पहले नमाज पढ़ी, फिर बाहर चली आई। दायां पाँव तख्ते और एड़ी के करीब से बहुत दर्द कर रहा था। शायद मोच आई थी, मगर अभी पट्टी बांधने का मतलब अम्मा या अब्बा को इसे तुर्की जाने से रोकने का बहाना देना था। फूफो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थीं। वो इनके करीब काउच पे बैठकर इनको देखे गई। वो चेहरा हाथ में छुपाई दुआ मांग रही थी। शायद वो अपने बेटे की सलामती मांग रही थी। इसका दिल जैसे डूब कर उभरा। अरे तुम कब से यहाँ बैठी हो? पता ही नहीं चला। चेहरे पे हाथ फेर कर उन्होंने सर उठाया तो इसे देखकर जैसे खुशगवार हैरत हुई। आपसे कुछ बात करनी थी फूफो। वो बोली तो इसकी आवाज़ मध्यम थी। क्या आप जानती हैं जहान किधर है? वो मुझे कभी नहीं बताया करता, मगर वो ज़रा रुकी। जाने से पहले इसने कहा था कि इसने तुम्हें बता दिया है कि वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसने चंबे से इन्हें देखा। इसने किसी और से भी यही बात कही थी, मगर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि कहते कहते वो एकदम रुकी। एक झमाके से इसे याद आया, लंदन। वो कितनी दफ़ा लंदन जाने की बात कर चुका था। वो लंदन में था, यकीनन वो वहीं था। ओह, इसने वाकई मुझे बताया था। इसने जैसे अपनी कमअक्ली पे अफसोस से सर हिलाया, मगर इसने ये नहीं बताया कि वो वापस कब आएगा। कह रहा था कि एक आखिरी काम है, फिर वो तुर्की छोड़ देगा। फूफो एहतियात से अल्फाज का चुनाव कर रही थी, जैसे इन्हें अंदाज़ा ना था कि वो कितना जानती है। मुझे जाना है इस्तांबुल क्लियरेंस करवाने। मैं ये काम करके इसे ज़रूर ढूंढूंगी फूफो। आप देखिएगा, मैं इसे वापस ले आऊँगी। हया, अल्लाह पर तवक्कल करो और आराम से बैठकर इंतज़ार करो, वो आ ही जाएगा। नहीं फूफो, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना तो कल नहीं, सुस्ती होती है। मैं इसको ढूंढने ज़रूर जाऊंगी। वो खड़ी हुई और सते हुए चेहरे के साथ ज़रा सा मुस्कुराई। हर दफ़ा वो मेरे पीछे आया करता था। एक दफ़ा मैं चली जाऊंगी तो इसमें बुरा क्या है? जाते जाते वो एक लम्हे को रुकी। फूफो, अब्बा और ताया लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फूफो के चेहरे पर हैरत उभरी, फिर जैसे उन्होंने समझकर सर झटका। ये जहान ने कहा होगा तुमसे। पता नहीं मेरा बेटा इतनी पुरानी बातें याद क्यों रखता है। तुम इसकी मत सुनो, वह ऐसे ही कहता रहता है। अगर इसे पता चले कि आपने ये कहा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा, मेरी मम्मी की मत सुना करो, वो ऐसे ही बोलती रहती हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दी। इसे यकीन था जहाँ फूफो के बारे में कभी ऐसी नहीं कह सकता। नाश्ते की मेज़ पे अम्मा ने सरसरी से अंदाज में ये बात इसे तब बताई जब फूफो और अब्बा उठ चुके थे। कल दोपहर आबदा भाभी आई थी। फिर वो जो कांटे में ऑमलेट का टुकड़ा फंसा रही थी, सर उठाकर इन्हें देखने लगी। वो रज़ा के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी। नुमाला इसके हलक में अटक गया। इसे लगा इसने गलत सुना है। मेरा रिश्ता? आर यू सीरियस? वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। जब तुम अपनी खामख्वाह की ज़िद के पीछे जहान को यूं अपनी ज़िंदगी से निकालोगी तो लोग यही कहेंगे ना। वो चकरा कर रह गई। जहान इस वजह से नहीं गया था। वो जानती थी, मगर बाकी सब तो नहीं जानते थे। इनके जहन इरम की इस बढ़ा चढ़ाकर की गई बात में अटके थे। दिल तो चाहा अगर रज़ा सामने होता तो कुछ उठाकर इसे दे मारती। और उफ, इसने सर झटका। इसे कभी महसूस नहीं हुआ था कि वह चीज़ें उठाकर दे मारने की कितनी शौकीन थी और वो कितनी जल्दी जान गया था। अब मज़ीद इसे कुछ नहीं खाया जाना था। इसने प्लेट परे कर दी। आबदा चच्ची से कहिएगा, आइंदा ऐसी बातें सोचें भी मत। लोगों को मेरा और जहान का रिश्ता भले कमज़ोर लगता हो, मगर हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है अम्मा। शेवर, अम्मा ने जैसे उकताकर सर झटका। वो वहाँ से उठ आई। सारी बात रात की बेख्वाबी
وہ ویڈیو، تایا کا ایکسیڈنٹ اور پھر آبدہ چچی کا یہ قصہ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ ارم درست کہہ رہی تھی، وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پہ تلے تھے۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ ابا آج خود آفس گئے تھے۔ وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ولید کے خلاف FIR کا کیا بنا۔ کاش جہان نے اس کے سر پہ فرائی پین کی جگہ پورا پریشر کوکر دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس نے ابا کے آفس کے دروازے پہ مدھم سے دستک دے کر اسے دھکیلا۔ وہ سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائلز کی برگردانی کر رہے تھے۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ بیماری نے انہیں کافی کمزور اور زرد کر دیا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سیدھ میں چلتی ان کے مقابل کرسی تک آئی، پرس میز پہ رکھا اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مارکیٹنگ فنڈ میں سے کٹوتی کس نے کی ہے؟ انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے اور یقیناً انہیں اس میں بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ٹرسٹ، ایک تو میں نے تو بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے ٹھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ رہنے دیں ابا۔ اچھا بتائیں ولید کے FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا۔ اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجربہ درست نہ مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی۔ اس نے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ابن عمر نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لگتے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن جنبل رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، ابا نے ہولے سے سر جھٹکا، تم LLB اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں۔ اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا
تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پہ خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اب زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی، جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا، لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا مگر ابرو اٹھا کر تنبے کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے اس نے آج وقت نہیں لیا تھا مگر پھر بھی اسے اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے صاحب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، لوگ شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں تب بھی حجاب اتنا ہی پسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، میں جب اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو اصوب السموم انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر ہم تو اصول باصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی روداد سننے کے بعد یہ سوال اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی کے لیے لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے، دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لختہ بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلمز شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے ان کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو واقعتاً تو اصول بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر رات دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تو اصول باصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا میں حجاب کی پہلی میں کچھ مس کر گئی ہوں،
میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ حزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ پہ چھوڑا گیا جو قبلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئیں؟ غزوہ بنو قریظہ، اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا نام حزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو حزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہلے کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔